وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن ان کے کچھ ایسے اعمال بھی کھلیں گے جن کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور رو پڑی، اور روتے روتے ساری رات گزار دی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے راز، لوگوں کے چھپے ہوئے اعمال بھی، ایسے اعمال بھی جو کیے اور بھول گئے، ایسے کھول کر سامنے رکھے جائیں گے کہ جس کا کبھی خیال بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ یہ اس پر روتی رہی کہ پتہ نہیں میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو میں بھول گئی ہوں، اور جب اللہ سامنے رکھیں تو مجھے تب خیال آئے، یا میں نے کوئی ایسا کیا ہو جس کو میں صحیح سمجھ رہی ہوں، حقیقت میں وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ حالانکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی دیا اور ساتھ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، مجھے نہیں اس وقت نظر آ رہے۔ جن کی صفائی اور پاک دامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے قرآن مجید اتار دیں، جن کو جبرائیل سلام کریں اور وہ بھی اپنی آخرت کے متعلق اتنی ڈر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھولے بسرے کوئی کام سامنے آئے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان باتوں باتوں میں ایسی کوئی بات کر جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اسے معمولی سمجھتے ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنی بری ہوتی ہے کہ آدمی جنت کے قریب پہنچا ہوتا ہے، اس ایک بات کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ نیکیاں، عبادت، ریاضت، مجاہدے، صدقہ خیرات سب ایک طرف، ان اعمال کی وجہ سے جنت کے قریب پہنچا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بات جس کو فرمایا کہ تم معمولی سمجھتے ہو وہ اللہ کے ہاں اتنی بری ہوتی ہے، اس ایک بات کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا ابھی میں مسلمان ہوا ہوں، بس بے خیالی میں ایسی ایسی گفتگو، ایسی ایسی باتیں، ایسے تبصرے کہ انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ نام اپنا مسلمانوں میں شمار کرے گا، اپنے آپ کو بھی پکا مسلمان سمجھ رہا ہوگا، پھر بے خیالی میں کلمہ پڑھا، تلاوت کی، نماز پڑھی، پھر اسلام میں داخل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ جب انسان اسلام سے نکلتا ہے نا اس کی پچھلی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب صاف ہو جاتی ہیں۔ ہم ایک طرف تو بہت محنت کر رہے ہوں اور دوسری طرف ہماری زبان اتنی آزاد ہو، بے قابو ہو کہ ہم اپنی ہی نیکیوں کو خود ضائع کر رہے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی ایک پاگل عورت کی مثال دی ہے، فرمایا کہ وہ پورا دن چرخہ کاٹتی تھی، پورا دن، اور جب اچھا خاصا وہ سوت بنا لیتی تو پھر کینچی لے کر وہ سارا کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی،
پھر دوسرے دن اس کو دوبارہ کاٹتی تھی۔ فرمایا کہ محنت کرنے کے بعد ضائع کرنے والوں کی مثال ایسی ہے۔ ہمیں جس طرح کے نیکی پہ محنت ہوتی ہے تو نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نیک اعمال کرنا جس طرح ضروری ہے تو نیک اعمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ یوں دعا مانگتے تھے، یا اللہ جو غلطیاں مجھے یاد ہیں تو وہ بھی معاف کر دے، جو میرے علم میں نہیں ہیں وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ آپ کی کیا غلطیاں تھیں؟ اصل تو آپ نے امت کو تعلیم دی کہ یہ نہ سوچنا کہ جو غلطیاں ہم نے کی نہیں ہیں، یاد نہیں ہیں، تو بس وہ اللہ بھی بھول گئے۔ بعض دفعہ انسان کی ایک معاملے میں تو کوئی غلطی نہیں ہوتی اور دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میرے ساتھ انصاف کرنا، یا اللہ تو انصاف کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے تو انصاف پھر ایسے ہوگا نا کہ ہماری جتنی غلطیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کریں گے۔ تو جس کو ہم مجرم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ تو بری ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس میں بری سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ہم مارے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انصاف نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کا حکم ہے کہ یا اللہ اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ بہت ساری غلطیاں ایسی انسان کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صاحب بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہڈی اور چمڑی رہ گئی، اتنے دبلے، اتنا وزن کم ہو گیا۔ تو ساتھ والے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ جو مجھے آخرت میں سزا ملنی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دی، جو غلطیوں کی مجھے سزا ملنی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ دینا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی دعا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی ختم ہوگی؟ وہ بھائی یہ مت دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ادھر سزا دے، بندہ نہ ادھر سزا بھگت سکتا ہے نہ آخرت میں بندے میں ہمت ہے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگ، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ چھوٹی غلطی آتی ہے تو ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی تو آخر ہم انسان ہیں، اتنا تو حق ہے نا، یہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ جرأت اور ہمت سے چھوٹا گناہ بھی کرنا یہ سنگین جرم، اس لیے ہمارا کوئی حق نہیں کسی چھوٹے گناہ کرنے کا بھی۔ بس اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کا دفاع کرنا، گناہوں کے جائز اور حلال ہونے پہ دلائل پیش کرنا، یہ سخت برا عمل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال